دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے آپ پردے کا اہتمام کریں۔ چونکہ وقت کم ہے، اس موقع سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کا جو دور ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جو مصیبت بنا لیا ہے۔ آج گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہے، کیا معلوم کہ اسی بیٹی کی برکت سے آپ بھی کھا رہے ہیں، پورا گھر والا کھا رہا ہے۔ بیٹی کو بوجھ کیوں بنایا ہم نے؟ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں وہ شان و شوکت دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے خوب جہیز کا سامان سجاتے ہیں، وہ سجاتے ہیں سامان کو، اور یہ سمجھتے کہ شو روم کی طرح اپنا سامان دکھاتے ہیں کہ یہ سامان ہم دے رہے ہیں۔ وہ ظالم یہ نہیں سمجھتا آج ہمارے پاس دولت ہے، ہم اپنی دولت کی نشہ میں آج یہ سامان سجا کر اسٹیج پر رکھتے ہیں۔ غریب ماں باپ بھی یہاں پر ہوں گے، غریب بچیاں بھی ہوں گے، جن کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی، کل ہمارے ماں باپ جو ہماری شادی کریں گے کہاں سے یہ پیسے لائیں گے، کہاں سے یہ ساز و سامان کا یہ منظر ہوگا۔ آپ نے عائشہ کے بارے میں نام سنا تھا، جنہوں نے ندی میں کود کر کے خودکشی کر لی تھی، اسی جہیز کی وجہ سے، آپ کی اس جہیز کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں وہ تو خوشی سے دے رہا ہے، ارے خوشی سے کوئی دیتا ہے؟ آپ شادی کر لیجئے، 6 مہینے کے بعد کہیے کہ لا کر کے دے دیں یہ سامان، تب سمجھ میں آئے گا کہ خوشی سے اس کے ماں باپ آپ کو سامان دیتے ہیں۔ یہ چور دروازہ ہے، چور دروازہ۔ لہذا اپنی ماں اور بہنوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دیجئے۔ ایک حاجی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ہمارے گاؤں میں گئے اور انہوں نے وہاں سے پوچھا لوگوں نے، بھائی بات چیت ہو گئی اور دن تاریخ طے ہو گئی، اور بتائیے اور کوئی بات رہ گئی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اور کیا بات؟ بعد میں معلوم ہوا، پیغام بھیجا کہ حجن جو ہے نا وہ مان نہیں رہی۔ حجن کہتی کم سے کم موٹر سائیکل کے ملنا چاہیے، لعنت ہو ایسے حج کے اوپر۔ حج کر کے آئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ حجن نہیں مان رہی ہے تو بیٹا نہیں مان رہا ہے تو فلان نہیں مان رہا ہے، ڈھکا نہیں مان رہا ہے، اس کا برا اثر سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جہیز کی لعنت کو ختم کیجیے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اسلامی اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بچوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہم لوگ اس میں پریشان ہیں کہ بچوں کو موبائل کی لعنت سے کیسے بچائیں۔ ماں شکایت کرتی ہے، باپ شکایت کرتا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ اس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں، اس برائی میں سب سے پہلے اس کی ماں مبتلا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ماں کی لت کو چھڑانا بہت مشکل کام ہے۔ جس دن اس کی ماں کی لت ختم ہو جائے گی موبائل کے، اس دن بچہ خود بخود موبائل چھوڑ دے گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہیں گے، یہ جو لعنت ہے، ایک کینسر ہے موبائل، اس کو آپ پھینکیے۔ ہم لوگ جا کر کے سمجھاتے ہیں، اللہ کی بندی، اس کو کم سے کم الماری میں چھپا کر کے تو رکھو۔ جب بچے چلے جائیں اسکول پڑھنے کے لیے، اس کے بعد دیکھ لینا، بات کر لینا، کچھ بھی کرنا، بچوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھو۔ جس طریقے سے بجلی کی کرنٹ سے بچے کو بچاتے ہو، جس طریقے سے آگ سے بچے کو بچاتے ہو، اسی طریقے سے موبائل سے بھی بچوں کا بچانا ضروری ہے۔ آگ اور بجلی کے کرنٹ سے زیادہ خطرناک موبائل ہے۔ مفتی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ ٹچ والا موبائل، جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو اس کے لیے جائز ہے، جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو اس کے لیے حرام ہے۔ حرام بچوں پر کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ جب ماں کو کنٹرول نہیں ہے تو بچوں کو کہاں سے کنٹرول ہوگا کہ اچھا پروگرام دیکھے گا؟ اور اس کو تلاوت لگا دیا، بچے کو موبائل پھینک دیتا ہے، ناچ لگا دیا تو پھینک دیتا ہے، اور جو ہی گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے بہت زور سے دیکھتا ہے۔ یہ بچوں کو کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ اس لیے کنٹرول کیجیے میرے ماں باپ، اور آپ اچھی تربیت کیجیے۔ ابھی آپ نے سنا مولانا بشیر صاحب نے بیان کیا، مولانا علی میاں صاحب بھی تو کسی عورت کے بیٹے تھے، کیسی اولاد انہوں نے جنم دیا ہے کہ دنیا نے اس کا لوہا مانا۔ ارے انبیاء تو آپ ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ارے فقہاء تو آپ ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ارے محدثین تو آپ ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ آپ ایسی اولاد پیدا کرنے کی اور معاشرے کو ایسی اولاد دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔